السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیر مطالعہ سورۃ القدر ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا شان نزول بالتفصیل پڑھا۔ آج انشاءاللہ رب العالمین ہم اس سورہ مبارک کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں، یعنی قدر والی تعظیم والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ تعظیم والی رات، احترام والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ تعظیم والی رات بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ اور صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 1000 مہینے کی راتوں سے نہیں فرمایا، اگر صرف راتیں مراد ہوتی تو فرماتے خیر من لیالی الف شہر، مہینے فرمایا تو اس میں دن بھی آتے ہیں اور راتیں بھی، ایک طرف 1000 مہینے کے دنوں کی اور راتوں کی عبادت، اور ایک طرف لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت، یہ ان سے بہتر ہے۔ صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ تھوڑے وقت کی عبادت زیادہ وقت کی عبادت سے بڑھ سکتی ہے، مگر منکرین حدیث کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن پاک کے تیسرے حصے کا ثواب مل جائے گا، اور جو آدمی 3 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی مقام پر بیٹھا رہے اور ذکر و تلاوت کے اندر مشغول رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو، اور سورج طلوع ہونے کے قریب 15 منٹ بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، تو جو شخص اشراق کے نوافل پڑھے اللہ رب العالمین اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ منکرین حدیث کہتے ہیں یہ کیا ہوا کہ تھوڑی سی دیر میں حج عمرے کا ثواب مل گیا، تھوڑا سا قرآن پڑھا تو سارے قرآن کا ثواب مل گیا؟ یہ بات تو عقل کے خلاف ہے۔ اسی طرح وہ لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ صاحب تفسیر اس بارے میں لکھتے ہیں کہ تم قرآن کو تو مانتے ہو نا، چلو دل سے نہ صحیح مگر زبان سے تو دعویٰ کرتے ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں کی راتیں بناؤ، پھر دن بناؤ، چلو 30 راتیں 30 دن، یا مان لو 29 راتیں 29 دن کر لو، تو ایک رات کی عبادت 29,000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، 29,000 دنوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو کیا قرآن کریم کا انکار کر دیں؟ الیاذ باللہ۔ اسی لیے بڑے فرماتے ہیں کہ اہل حق کی کتابیں پڑھنی چاہیے اور قرآن و حدیث کو ذہن پر نہیں پرکھنا چاہیے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو احادیث بیان ہوئی ہیں وہ صحیح ہوں، منسوخ نہ ہوں۔ حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو پھر آنکھیں بند کر کے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے، اور مسلم شریف میں موجود ہے، نسائی شریف میں بھی موجود ہے کہ سورۃ الزلزال پڑھنے سے نصف قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے، اور 2 مرتبہ پڑھنے سے مکمل قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکافرون پڑھنے سے چوتھائی قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، اور 4 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی لیے جو احادیث صحیح ہیں ہم انہیں مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، مگر ان کو پرکھنے کے لیے عقل مدار نہیں ہے۔ لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے کے دنوں اور راتوں سے بہتر ہے۔ پھر لیلۃ القدر ہر علاقے کی اپنی معتبر ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے ہاں دن چڑھ رہا ہے اور امریکہ میں رات ہو رہی ہے، تو یہ جو تقسیم ہے یہ اپنے علاقے کے اعتبار سے معتبر ہوگی۔ ہمارے حق میں ہماری ہوں گی اور ان کے حق میں ان کی ہوں گی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں، روح سے مراد روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں فرشتوں کے جمگھٹے میں، اور جہاں کہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں، رحمت بکھیرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور آنے واحد میں وہ سارے جہان کے اندر گھوم جاتے ہیں۔ اور صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ روایات جو مشہور ہیں کہ لیلۃ القدر کو ارواح اترتی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں، نہ جمعرات کو، نہ شب برات کو، نہ لیلۃ القدر کو، اور نہ ہی عیدین کو۔
بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جس سعادت مند کو جنت میں داخلہ مل گیا وہ دنیا میں آنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ جنت کی خوشیاں چھوڑ کر دنیا میں کون آئے گا؟ اور جو مجرم پھنسا ہوا ہو، جس کو سزا ہو چکی ہو، اللہ تعالیٰ کی عذاب میں پکڑا جا چکا ہو، اس کو دنیا کی سیر کے لیے کون چھوڑے گا؟ یہاں دنیا کی حوالات اور جیل سے نہیں آ سکتا کوئی، تو جہنم سے چھوٹ کر کیسے کوئی آئے گا؟ ہاں البتہ اتنی بات ضرور حدیث پاک میں آتی ہے، صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اپنے مردوں کو پریشان نہ کرنا۔ تمہارے اعمال کبھی کبھی بڑوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یعنی تمہارے آباء و اجداد کے سامنے، اور اگر اعمال اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تمہارے اعمال برے ہیں تو وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی آ کر کہے کہ تمہارے بیٹے نے اچھا کام کیا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر کہیں کہ برا کام کیا تو بہت پریشان ہوں گے۔ اس سے زیادہ وہ پریشان ہوں گے کیونکہ وہ عین الیقین کو پہنچ چکے ہیں۔ تو روحیں دنیا میں نہیں آتی، البتہ حدیث کے مطابق ان کو کبھی کبھی حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو روحیں آپس میں ملتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کن حالات میں ہے، تو جانے والا ان کو بتلاتا ہے کہ فلاں کا حال کیا ہے، اور اگر وہ دوسری طرف چلا گیا تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو کافی عرصے کا وہاں سے آ چکا، تمہارے پاس نہیں پہنچا، تو وہ کہتے ہیں نہیں پہنچا، تو پھر وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید وہ دوسری طرف چلا گیا۔ تو فرمایا فرشتے اترتے ہیں، روح القدس اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہر معاملے میں سلامتی ہوتی ہے، ہر قسم کی سلامتی کا حکم ہوتا ہے اس رات میں، فجر کے طلوع ہونے تک، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ اس شب میں جو بھی نیکی کا بھلائی کا کام کر سکے اس رات، اس کا ثواب حاصل ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اوپر اپنا فضل اور کرم فرمائے، اور ہمیں اپنا ذوق، اپنا شوق، اپنا پیار اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کی ذلت، قلت، علت سے پناہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔